مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے موت کا بیان۔ ترمذی اور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو اکثر و بیشتر یاد کرو۔ اب اس حدیث پاک کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں خدا تعالی کا خوف و خشیت اور اسی کے حکم کے مطابق عمل ہو، نیز توبہ و استغفار کرے اور آخرت کے نفع کو دنیا کے نفع پر مقدم رکھے اور ترجیح دے، ورنہ بغیر عمل کے صرف موت کا چرچا کرنا اور اس کو یاد رکھنا کوئی چیز نہیں، بلکہ ایسا کرنا دل کی قساوت اور سختی کا سبب ہوتا ہے، جیسے کہ غفلت اور بے عملی کے ساتھ خدا تعالیٰ کو صرف زبانی طور پر یاد کرنا قساوت قلبی کا سبب ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی موت کی آرزو نہ کرے، اس لیے کہ وہ یا تو نیکوکار ہوگا تو ممکن ہے اس کے نیک عمل میں زیادتی ہو جائے، اور یا بدکار ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی دنیاوی نقصان جیسے بیماری یا غریبی وغیرہ کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ بے صبری اور تقدیر الہی سے ملال اور ناراضگی کی نشانی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا، نیز اس دنیا کی تنگی اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے اور ملک آخرت اور جنت میں پہنچنے کے لیے موت کی آرزو کرنا ایمان اور اس کے کمال کی نشانی ہے۔ اسی طرح دینی ضرر کے خوف سے موت کی تمنا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف اور مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے جو قریب المرگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدا تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں یعنی خوف و رجا اس موقع پر جس بندہ کے دل میں ہوں گے، خدا تعالیٰ اسے وہ چیز دے گا جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس چیز سے محفوظ رکھے گا جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین شریف پڑھو۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی ظاہر مراد یہ ہے کہ موت کے وقت سورہ یاسین پڑھی جائے اور اسی پر عمل بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ موت کے بعد گھر میں پڑھی جائے یا قبر کے سرحانے پڑھی جائے۔ اب مسلم شریف کی حدیث پاک میں حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ تلقین کی صورت یہ ہے کہ موت کے وقت حاضرین بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لیکن مرنے والے کو اس کے پڑھنے کا حکم نہ دیں۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں موت کو یاد رکھنے اور موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔